बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वाशिंगटन और तेहरान से मुख्तलिफ ख़बरें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है। ईरान इसराइल हमला और उसके बाद ये जंग जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गई है, क्योंकि गुज़श्ता रात आपको मालूम है 2 मैं व्लॉग करवा चुका हूँ और दोनों में ये बता दिया है। इससे पहले जो गुफ्तगू हुई है वो ज़रा सुन लीजिएगा वहाँ जाके, क्योंकि इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ईरान पर अमरीकी हमला और उसकी 3 जौहरी तनसीबात को हमला किया गया, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और अमेरिका की तरफ से ये हमला हुआ है जनाब। और सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और मामलात जो हैं वो काफ़ी संजीदा हो चुके हैं। इस पे बात करेंगे। बड़ी जंग छिड़ चुकी है और हर तरफ जो इस वक्त हमें तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। और ये सिर्फ अब मामला ईरान और इसराइल का नहीं रहा, बल्कि अब इसमें अमेरिका भी आ गया है और अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो चुका है। इसलिए जनाब अब आपसे ज़रा डिस्कस करते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं। सिचुएशन इस वक्त ये है कि कुछ देर पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वाशिंगटन में खिताब किया है, कौम से खिताब किया है, बल्कि दुनिया से खिताब किया है और उन्होंने बताया है कि हमने कामयाब हमला किया है और ईरान को खबरदार किया है। ईरान को सिर्फ ये नहीं कहा कि हमने ये जंग ख़त्म हो गई है या अब हमारा गुस्सा ठंडा हो गया, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये फिल वक्त हमने जौहरी हथियार जो ईरान बना रहा था, हमने दुनिया को ईरान के जौहरी हथियारों से महफूज करने के लिए ये काम किया है और अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि मज़ीद जो हैं वो हमारे निशाने पर हैं ईरान की तनसीबात और ईरान के जो शहर हैं और हम दोबारा भी ये काम कर सकेंगे। उन्होंने ईरान को ये कहा है कि आप फिलफौर जो है वो मुआहिदा करें, क्योंकि उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर ला के मुआहिदा करें और हमारी शरात। मुआहिदा क्या है? मुआहिदा यही है कि आप सुप्रीमेसी हमारी कबूल कर लें। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ज़रा 2 लफ्ज़ आप सुन लीजिए ताकि फिर आपको बात आगे बढ़ाते हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. तो ये उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान की जौहरी 3 साइट्स को निशाना बनाया और हमने दुनिया को महफूज रखा और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ठीक रहा और कामयाब रहा। और फिर एक सिचुएशन रूम था, वहाँ पे बैठ के बराह रास्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनकी टीम ने ये सारी कार्रवाई देखी और उस वक्त सुख का सांस लिया जब B-2 तैयारे जो हैं ख़तरनाक तरीन और भारी भरकम जो है वो पेलोड लेके गए थे, बम लेके गए थे, वो बरसाए और जब ईरान की हदूद से निकले तो तब जाके उन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद जो आगे धमकी दे रहे हैं ईरान को, ये कह रहे हैं, वो भी ज़रा सुनिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. अब उन्होंने कहा जी कि स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी ईरान कर रहा था, नंबर 1। उसके बाद इन्होंने कहा है जी कि 40 साल से ये रजीम ईरान में है
اور یہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کام کر رہی ہے، نعرے لگواتی ہے اور جتھے تیار کرواتی ہے، اور اس کے بعد یہ پراکسیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو اسرائیل کو حماس ہے، باقی تنظیمیں ہیں اور حزب اللہ ہے، یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جی۔ آگے صدر کیا کہتے ہیں؟ Was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to. اب وہ قاسم سلیمانی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے اس کو انہوں نے ڈالا ہوا تھا خطرے میں، اور اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے نائب صدر بھی کھڑے ہیں، اور مارکو روبیو آئی تھنک وزیر خارجہ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ بھی کھڑے ہیں، یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے سنیے جی۔ Thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight. اب انہوں نے کہا جی کہ اسرائیلی فوج نے بھی بہت زبردست کام کیا اور ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس اسرائیل کے جو اسرائیل کی جتنی بھی پالیسی ہیں ان کو وہ اون کر رہے ہیں۔ And all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot. اب انہوں نے اپنی فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور جس نے بھی اس میں حصہ لیا، جس نے پلان کیا ان حملوں کو جو ایران پر کیے گئے ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی اپریشیٹ کیا، اور ساری اسٹریٹجی جس فوجی نے چیئرمین جوائنٹ سے لے کے اور نیچے تک تھی۔ There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ٹارگٹ ابھی رہتے ہیں جو ایران کے ہم نے بنانے ہیں، نشانہ بنانے ہیں، اور دو ہی راستے ہیں کہ آئیں اور میز پر آئیں اور ہماری شرائط کو تسلیم کریں اور معاہدہ کریں اور جوہری پروگرام سے باز آ جائیں، اور اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی ہے اس سے باز آ جائیں، کیونکہ اب یہ ایک گریٹر جو پلان ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے امریکن صدر نے جو بات کی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مزید حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اب ایک اور سن لیجئے، اب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں، میں وہ بھی سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو اس طریقے سے لیا جائے کہ امریکہ اس جنگ میں آ جائے۔ نیتن یاہو نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. اور اس طریقے سے جی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں خبروں کی طرف،
اور اس وقت تک سچویشن کیا ہے، کیونکہ بہت ہی سنگین ہے، اور ایران نے جو جوابی کارروائیاں شروع کی ہیں اور وہ ذرا بہت ہی خطرناک ہے، اور ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائیاں جب یہ حملے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جوابی کارروائیوں کا انتظار کریں، تھوڑا انتظار کریں، اور ان حملوں کی آپ کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا، یعنی تمام امریکی تنصیبات جہاں جہاں ہمیں ملیں گی ان کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور آبنائے ہارمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہارمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہارمز کیا ہے؟ یہ سادہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سمندری راستہ ہے اور بحری گزرگاہ ہے، جسے تجارتی بحری گزرگاہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ تجارتی جو تیل ہے دنیا کا 20% کم از کم اس روٹ سے گزرتا ہے، اور اس پہ ایران کا کنٹرول ہے۔ تو آبنائے ہارمز انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا جو ہے وہ یورپ نہیں پہنچ سکے گا یہاں سے گزر کر۔ اس صورتحال میں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یورپ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے اور 2 ہفتے کا کہا گیا تھا، لیکن اس دوران انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آبنائے ہارمز اگر بند ہوتی ہے تو یہ لڑائی آٹومیٹکلی، یہ جنگ جو ہے وہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ پھر صرف ایران اور اسرائیل کا معاملہ نہیں، پھر یورپی ممالک بھی آئیں گے، اور پھر مشرقی ممالک بھی آئیں گے، مڈل ایسٹ کے، اور پھر سارے جو ممالک ہیں جتنے بھی تیل پروڈیوسر ہیں جن کے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، پھر وہ سب کے سب ان کے مالی مفادات جب ہٹ ہوں گے تو از خود یہ لڑائی جو ہے وہ آگے سے آگے جائے گی۔ اب ذرا میں آپ کو جو اب تک کی سچویشن ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی کی کمی نہیں آئی، اور ایران نے میزائلوں کی بارش کر دی ہے، اور تابڑ توڑ حملے کر کے وہ اپنا اس وقت مکمل طور پر فل موڈ میں نظر آ رہا ہے ایران، اور اس نے بہت بڑے بڑے نشانہ بنایا جی تل ابیب کو، اور اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے خاص طور پہ اسرائیل میں۔ اور جو اس وقت تک جی میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اگر آپ کو بتاؤں تو معاملات ہیں اسرائیل میں کام کرنے والے جی جو چینی شہری ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ صورتحال کافی مخدوش ہے، اور یہاں پہ حالات جو ہیں، یہاں صرف یہودیوں کو بم شیلٹر میں داخل ہونے دیا جاتا ہے، دوسرے ملکوں کے شہریوں کو اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ بھی ایک یہاں پہ چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی، یہ ایک انسانی المیہ، اور جو آج صبح ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے ہیں، اس میں جو ہم اس وقت فوٹیج نظر آ رہی ہے اس میں تباہی نظر آ رہی ہے، اور تل ابیب میں اور ایک کھنڈرات بنا دیے گئی ہیں، بہت ساری عمارتیں کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی ہیں جی، اور اس وقت صبح سے اب تک امریکی حملوں کے بعد سے لے کے اب تک اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جی۔ اور اس میں جی ایک اعلیٰ ایرانی سیاسی عہدیدار کے مطابق جی واشنگٹن نے ایران کو اس کے جوہری تنصیبات پر حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جی کہ ایرانی سیاسی عہدیدار کے مطابق واشنگٹن نے ایران کو اس کے جوہری تنصیبات پر حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا، اور ٹرمپ انتظامیہ نے تہران کو بتایا کہ وہ مکمل جنگ نہیں چاہتا، بلکہ صرف فرد و احسان اور نطزن پہ حملہ کرے گا۔ ایرانی ذریعے کے مطابق حملے سے پہلے تنصیبات کو خالی کر دیا گیا تھا، اور ایران کے افزود یورینیم کا بڑا حصہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جی، جو بات کی جا رہی ہے کہ جو جوہری پروگرام ہے وہ ایران کا متاثر نہیں ہوا، ایران یہ کہہ رہا ہے، اور ایران کے ساتھ ساتھ جو عالمی توانائی کی ایجنسی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کا جو پروگرام ہے، جوہری پروگرام، وہ متاثر نہیں ہوا۔ اسرائیل شہر حیفا کو ایرانی میزائلوں نے آج نشانہ بنایا، اور اس وقت بھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، جو میں لائیو میرے سامنے جو مناظر نظر آ رہے ہیں، وہ اس وقت بھی وہاں پہ دھوئیں کے بادل ہیں، آگ ہے، اور عمارتیں جو ہیں بلند بالا عمارتیں جو ہیں وہ راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اور اسرائیل کے
मुतअद्दिद मुकामात पे इस वक्त जो है वो निशाने पे हैं, और ईरान ने बहुत ज़्यादा जो है मिसाइल दागे हैं, जिनको इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो नहीं रोक सका, डिफेंस सिस्टम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी हुकाम के हवाले से ये कहा है कि ईरान के पास इन हमलों का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ आलात हैं, जिनमें बहरी सलाहियतें भी शामिल हैं, जो इसे आबनाए हर्म्स को बंद करने के काबिल बना सकती हैं। यानी ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि उसके पास ये सलाहियत है कि वो आबनाए हर्म्स, जो बहरी गुजरगाह है, तिजारती गुजरगाह है, उसको बंद कर सकता है और बहुत सारे मुल्कों के माली मफादात को वो है नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइली मीडिया के मुताबिक जी कम अज कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलों ने मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया है अब से 1 घंटे पहले, और ये तमाम के तमाम हैफा में हुआ है। और इसमें ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर गिरे हैं, सिर्फ हैफा नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाके, और मिसाइल हमले जो है वो इस वक्त भी जारी हैं, क्योंकि पासदारान इनकलाब और अमरीकी ईरान की लीडरशिप ने अब खुली जंग का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम अब आगे बढ़ेंगे। और ईरान ने इसराइल पर जो हमले किए हैं उनके नुकसानात अगर आपको मैं दिखा दूं तो हर तरफ जो है वो धुएं और आग के बादल हैं। जो कहा है जनाब, अभी मैं नेतन्याहू को आपको सुनवा रहा था, तो नेतन्याहू ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद फ़ोन किया सदर ट्रंप को, और बड़ी गर्मजोशी से, और उन्हें मुबारकबाद दी, और उन्होंने ये बताया कि जी मुझे, हमारी फ़ौज को और हमारी कौम को मुबारकबाद दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और वो लाइव भी उन्होंने दी है, और मैंने अभी उन्हें अमरीकी पायलटों और अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा किया, ये कह रहे हैं नेतन्याहू ने कहा है। सदर ट्रंप जुर्रतमंदी से आज़ाद दुनिया की क़यादत कर रहे हैं, और वो इसराइल के अजीम और बेमिसाल दोस्त हैं।